یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں، مصدوق صادق ہیں، سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ بھاشا میرے علم میں نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہو، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا رکتا، تو اس لیے ایمفسائز کیا وہ صادق المصدوق۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفۃ 40 یوما نطفۃ ویکون علقۃ مثل ذلک، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ حیوان انسان جو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے، اور وہ 120 دن کے بعد۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں سے کتاب غلط کو پھر چھوڑ دیں، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخری جا کر شروع میں یہ بھی کہ ہر شخص کا وہ جو نام اعمال ہے ان کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپی بھی، کہ جس کے اندر وہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ، وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ، تو یہ کہیں تو ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو ہوا سے مارتی ہے ان کی گرمی میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آپ یہاں کر دیا جائے۔ باربع کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہوگا، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہوگا۔ ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے، وشقی و سعید، یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا، صاحب سعادت کامیاب۔ ثم ينفخ فیہ الروح، اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لکھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے، ثم ينفخ، وہ فرشتہ، اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے، روح فطرت ہے وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد خواہش، وہ اس فطرت کی بنا۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر وہ فرشتہ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، تم میں سے کوئی اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، تو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے،
اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے عقائد الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُونَ، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے. اس کے جو امیر ہیں سید ظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے. انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کی. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ نیکی کی طرف مائل توبہ تلا کر کے پھر وہ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں. کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے بہت سارے، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں. اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک، اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیری جن سے یہ کہا سید حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام، وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں. مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت شہید شاگرد. بہرحال یہ اسی طرح کے فنومین ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور ان میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے ساتھ، حتیٰ مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کی اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، لیکن وہ نوشتہ اللہ، وہ جو ایک علم خداوندی کے اعتبار سے وہ شقی تھا یا سعید تھا. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُونَهَا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے. اور یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی اسی مضمون اگر ہم وہاں تک پہنچیں. اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی متفق علیہ اس باب. پہلی 3 حدیثیں جو ہے وہ 3 پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہے؟ 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ. باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی اور بڑی عظیم حدیث، بہت عظیم. ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی. ایک سرشتے خلقت ہے انسان، ایک فطرت ہے، اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ثم ينفخ فيه الروح، روح اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے جو ایمبریو اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہے. سپرمیٹوزوئن بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا. اور اگر اوم تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے. لہٰذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا تو حیات سے حیات چلی آ گئی. وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ، اس سے پہلے خلقت، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جن کا تعلق کتاب سے. یہ ہے کہ البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو ان کا اپنا چوائس ہے. اب دیکھیے اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر، شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتا. گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوورکم. کرتے یہ سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ مرتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں. اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت ہو جائے گی. اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے. اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے. اللہ جانتا ہے، دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا، آج وہی کر رہا ہے. انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے خلقت نے اور شیطانی وساوس جو اس کو اور سب سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا یہاں تک کہ بالآخر. لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث کی بات کو واضح کر دیا. کوئی اشکال الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے نتیجے میں بات. سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ جوڑا ہے سورہ مدثر اور مزمل، اور یہاں سے آگے تمام صورتیں اب جوڑوں کی شکل میں آئیں. یہ ہے 73ویں صورت. تو 28 صورتیں ابھی جو ہے وہ موجود ہیں اس کی، اور پھر 14 اور، تو گویا کہ 35 صورتیں جو ہیں، کیونکہ 114 ہے کل صورتیں.
یہ جتنی بھی آئیں گی اب 36 صورتیں، یہ سب کی سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، بالکل ایک طرح سے انداز۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے۔ قیام اللیل کی حقیقت یہاں سمجھ لیجئے، حدیثیں سنتے ہیں آپ جمعوں کے اندر، سب نے سنی ہوگی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اب وہ قیام کیا ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے، تراویح 20 پڑھی گئی، بلکہ عشاء سب ملا کے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو گیا۔ قیام اللیل کا نصاب یہ ہے، من قام رمضان ایمان۔ وہ تو حضرت عمر نے بہت بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ عوام کے لیے جنہیں اینٹیں دھونی ہے، کسی چلانی ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پر جنہیں اللہ نے سہولت دے دی، جو ہر سال 1 مہینے کی چھٹی لے سکتے ہیں، بجائے وہ سیر کرنے کے لیے چھٹیاں لیں، وہ 1 مہینے کی چھٹی لیا کریں نا رمضان۔ قیام اللیل سے صحیح طور سے اس کی برکات سے مستفید ہو، راتوں کو جاگے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصف ہو، آدھا اس کا، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی، او زد علیہ، یا اس میں بڑھائیے یعنی 2/3، ورتل القرآن ترتیلا، اور ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر قرآن پڑھتے جائیں۔ قیام اللیل کے ساتھ اصل ہے قرآن، چنانچہ اس کے بعد جب اس کا خلاصہ نکال دیا گیا قیام اللیل کا، تہجد کی نماز وہ اب مختصر کر دی گئی، جب فرض نمازیں آ گئی تو قیام اللیل اب ختم ہوا، اب وہ تہجد کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اس قرآن کے ساتھ تہجد، یہ نہیں کہ وہ تو یاد ہی نہیں قرآن، تو چند صورتیں ہیں وہ 8 رکعتیں پڑھی اور پھر بیٹھ گئے کسی اور طرح کے ذکر میں، وہ تہجد نہیں ہے، قرآن کے ساتھ، اس کے لیے قرآن یاد کرو۔ رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کر ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدائی آیات جو ہیں غالباً 9، یہ تیسری وحی ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور جو چوتھی وحی آئے گی وہ سورہ مدثر میں ہے، جس میں حکم ہے تبلیغ کا، وہ بھاری وزن آنے والا ہے آپ کے کاندھے پر، اب آپ کو تیاری کر لینی چاہیے۔ تیاری کیا ہے؟ اگرچہ آپ پہلے سے معراج انسانیت پر فائز ہیں، تاہم اس بار نبوت اور کار رسالت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے ابھی آپ کو کچھ اور ریاضت کرنی پڑے گی۔ راتوں کو کھڑے رہے، قرآن کو اپنے اندر جذب کریں۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یقیناً رات کا یہ جاگنا یہی تو ہے کہ جو خوب مضبوط ہے، مؤثر ہے نفس کو کچلنے میں، واقوم قیلا، اور جو قول ہوتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اس وقت آپ کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو آپ کے لیے بڑی مشقت ہے، مصروفیت ہے۔ کبھی کوئی آیا کہہ گیا یہ تو مجنون ہے، اب آپ کے دل میں کدورت ہو گئی پیدا، کچھ نہ کچھ تکبر پیدا ہو گیا۔ رات کو کچھ نہیں ہے، آپ ہے اور آپ کا رب۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کا نام جپا کرو اور بالکل ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ تبتل اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ بے ہما اور باہما سب کے ساتھ رہو، سمجھیے اپنے آپ کو جیسے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے اکیلے، کوئی ساتھ نہیں آئے گا، نہ بیٹا نہ بیٹی، نہ بیوی نہ شوہر، نہ باپ نہ ماں، کچھ۔ یہ ہر شخص کی ایک انڈیویجویلٹی ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، لیکن دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن آپ کے ذہنی رشتے، توقعات، امیدیں، دوستیاں، قلبی رشتے کٹ جانے چاہیے، سب سے کٹ کر صرف اللہ کے ساتھ۔ رب المشرق والمغرب، وہ تو رب ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، بس اسی کو پکڑ لیجئے اپنا جو ہے کارساز۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کی۔ یہ مجنون کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، صبر۔ واہجرہم حجرا جمیلا، ان سے تعلق منقطع کیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ، لٹ مار کے علیحدہ نہیں ہونا ہے، قالوا سلاما، علیحدہ بھی ہونا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، خوبصورتی کے ساتھ، تاکہ آج یہ بات نہیں سن رہے تو کل دوبارہ ان سے ملنے کا موقع ہو، تاکہ بات کی جا سکے۔ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ پھر وہی بات آگے، ذرنی، مجھے چھوڑیے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، چھوڑیے مجھے اور یہ جو جھٹلانے والے ہیں، جو بڑی نعمتوں کے اندر ہم نے ان کو رکھا ہے، اولی النعمہ، ہم نے ان کو کھانے پینے کو دیا، اولاد دی، بڑی سی جائیداد دے دی۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور اے نبی ذرا انہیں کچھ دیر مہلت دیجیے، جلدی نہ کیجیے۔ وَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان پر جلدی نہ کیجیے۔ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، آخری پارے میں بھی آ جائے گا سورۃ آیہ، مَهِّلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رویدا، تو ان کو ذرا مہلت دیجیے تھوڑی دیر۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، کھانا وہ ہے کہ جو حلق میں اٹک جائے گا، زقوم میں منہ ماریں گے، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے۔ یہ جا رہے کشا ادھر، لیکن یہ کہ ابھی ہمیں
وہ اجل مسمہ جب آئے گی اس وقت تک کے لیے ہمیں مہلت دیں گے کہ رسی دراز کریں گے. یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین بھی اور پہاڑ بھی لرزیں گے اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے پھسلتے ہوئے تودے. جیسے آپ نے سینڈ ڈیوز دیکھے ہوں گے وہ پھسل رہی ہے ادھر سے ادھر، یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ یہ بھی اس طرح کا تودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا. لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور سیدھی چٹیل. انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگوں اے قریش ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے. شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا. یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام. فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی. فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ. فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے. فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم ثمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ. فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختی. السماء منفطر بہ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت، وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو. اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی. اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں 2 آیتیں. یہ روایات ختم ہو گیا. کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آرات کیوں ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے. یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی. لہٰذا علم اللہ تحصوہ ہو، اللہ جانتا ہے، اس کے علم ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو. علمان سے اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا. یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 یہ پابندی ختم ہو، جتنا کھڑا ہو سکتے آسانی کے ساتھ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن. بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے. وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر. عالمان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل. اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے. جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. فقرؤوا ما تیسر منہ، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں جبکہ معراج واقع ہوئی. قیام 5 نمازوں کا، اس کو خالی یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل. رمضان کا معاملہ مستثنیٰ رکھ دیا. 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے.
یہاں قیام اللیل، جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے اینٹ ڈوتا رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سر تو گرم کشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے؟ لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا، وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں۔ حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص سن لیا کرے، لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسب الخزر بدلی عزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے۔ لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جو خیر بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، کس حال میں ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس، وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا، خیرن اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے۔ واستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔